السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خضر حیات جویا اور اپنے استاد محترم پروفیسر محمد ارشد راہی کی لکھی غیر مطبوعہ کتاب دنیا کے 20 مشاہیر میں سے آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں بریٹو مسولینی کی حقیقی بائیوگرافی۔ ناظرین، بریٹو مسولینی 29 جولائی 1883 کو اٹلی میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد کا نام لسونڈرا مسولینی تھا۔ اس کی والدہ کا نام روزا مسولینی تھا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر تھیں۔ مسولینی کا والد سوشلسٹ اور کاروباری تھا۔ وہ جتنا پیسہ کماتا تھا اس میں سے کافی رقم پارٹی فنڈ میں دے دیتا تھا۔ وہ مسولینی کو بچپن میں اپنے ساتھ پارٹی میٹنگز میں لے جاتا، اس لیے سیاست کو مسولینی نے بچپن سے ہی دیکھا تھا۔ مسولینی بچپن میں سلو لرنر تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی والدہ نے اس پر بڑا کام کیا۔ پہل گھر والوں کو احساس تھا کہ یہ شاید نہیں بول پائے گا۔ اسکول میں لڑکے اس کو مارتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ پھر بات یہاں تک بڑھی کہ وہ معمولی سی بات پر فیلوز کو چاقو مار دیتا، لیکن والدین اس کو ڈانٹنے کی بجائے اس کا اسکول بدل دیتے۔ دوسرے اسکول میں بھی وہ یہی کام کرتا، بچوں کو چاقو سے زخمی کر دیتا تھا۔ اسکول والے تنگ آ کر اس کو نکال دیتے۔ اسکول تبدیل کرنے کا سلسلہ چلتا رہا۔ 1909 میں مسولینی اپنے والد کی معشوقہ کی بیٹی کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ بعد میں یہ لڑکی اس کی بیوی بنی اور اس کا یہ عشق کامیاب رہا۔ ناظرین، اس زمانے میں ہر نوجوان کو کچھ وقت فوج میں خدمات دینی ہوتی تھی۔ اس خوف سے اور روزی کمانے کے لیے وہ سوئٹزرلینڈ بھاگ گیا۔ مسولینی بچپن میں ابتدا میں کارل مارکس کے نظریے کا شیدائی تھا۔ جب وہ سوئٹزرلینڈ گیا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اس کی جیب میں کارل مارکس کی تصویر ضرور تھی۔ سوئٹزرلینڈ میں سوشلسٹ بڑے سرگرم تھے۔ ابتدا میں مسولینی چھوٹے بڑے کام کرتا اور روزی کماتا تھا۔ پھر اس کو ایک ٹریڈ یونین میں نوکری مل گئی اور وہ وہاں ٹریڈ یونین میں پروپیگنڈا سیکرٹری بنا۔ اس نے سوشلزم کو پروموٹ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ مطالعے کا رسیا تھا، اس چیز نے اس میں تقریر کرنے اور لکھنے کی صلاحیت بڑھا دی تھی۔ سوئٹزرلینڈ حکومت نے بہت سے سوشلسٹوں کو گرفتار کر لیا اور مسولینی بھی اس سلسلے میں گرفتار ہو گیا۔ رہائی پانے کے بعد وہ اٹلی واپس آ گیا اور سکول ماسٹر بن گیا، لیکن سکول ماسٹری اسے راس نہ آئی۔ وہ اسے چھوڑ کر ٹریڈ یونین میں آ گیا۔ مسلسل مطالعہ اور محنت سے اس میں ایڈیٹر کی خصوصیات پیدا ہو گئی تھیں۔ اس نے 1912 میں اپنا ایک اخبار لالوٹا یعنی طبقاتی کشمکش نکالا۔ مسولینی ایک اور اخبار اونتی کا ایڈیٹر بنا دیا گیا۔ ایڈیٹر بننے پر اس کی اشاعت پہلے سے دگنا بڑھ گئی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم چھڑی تو مسولینی نے دیکھا کہ اٹلی کا امیر طبقہ جنگ کے حق میں ہے اور مالی مدد بھی کر رہا ہے۔ مسولینی نے یو ٹرن لیا اور جنگ کی حمایت شروع کر دی، جبکہ سوشلسٹوں نے اسے کہا کہ اس نے اپنا نظریہ کیوں بدلا۔ مسولینی نے کارل مارکس کا جملہ سنایا کہ جنگ کے بعد ہی انقلاب آیا کرتا ہے۔ سوشلسٹوں نے اس کو اخبار کی ایڈیٹری سے ہٹا دیا۔ مسولینی نہ صرف جنگ عظیم اول کی حمایت کی بلکہ ہتھیار بند ہو کر محاذ پر بھی نکل پڑا۔ جنگ میں اس کو بہت سے زخم بھی آئے۔ وہ اتحادیوں کی طرف سے جرمن کے خلاف لڑتا رہا۔ جب 1918 میں جنگ عظیم اول ختم ہوئی تو مسولینی جنگ سے کامیاب لوٹا۔ اس کو عوام میں بہت پذیرائی ملی اور اس کا قد اور بڑھ گیا۔ مفتوح علاقوں میں اٹلی کو معمولی حصہ ملا، آسٹریا کا علاقہ اس کو دے دیا گیا، جبکہ عثمانی سلطنت کے بہت سے علاقے شام، عراق وغیرہ برطانیہ اور فرانس کے حصہ میں آئے۔ اٹلی میں جنگ کے بعد معاشی بحران پیدا ہو چکا تھا۔ مسولینی نے اٹلی کی عوام کو ایکسپلائٹ کیا اور لوگوں کو سوشلزم کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اٹلی کو ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے۔ وہ اٹلی قوم کی برتری کی باتیں کرتا تھا۔ بحران کا ذمہ دار اس نے سوشلسٹوں کو قرار دیا اور نظام سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنی شخصیت اور تقریروں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اپنا حمایتی بنا لیا۔ وہ جولین سیزر کے انداز میں تقاریر کرتا تھا۔ جنگ عظیم اول سے ریٹائر ہونے والے فوجیوں اور دوسرے لوگوں سے مل کر مسولینی نے 23 مارچ 1919 کو میلان شہر میں ایک پارٹی بنائی جس کا نام فاشسٹ پارٹی رکھا، جس کے معنی ہیں سلاخوں کا گٹھا۔ اس نے پرچم کا نشان بھی گٹھا اور کلہاڑا تجویز کیا۔ فاشسٹ کے دو حصے تھے، سیاسی فاشسٹ اور عسکری فاشسٹ۔
عسکری فاشسٹ سیاہ شرٹ پہنتے تھے اور یورپ میں ایک بدماش تنظیم کی حیثیت سے مشہور تھے۔ تنظیم نے سوشلسٹوں کو مارنا شروع کر دیا اور بہت سے علاقوں کو مسولینی کی تنظیم بلیک شرٹ نے فتح کر لیا۔ ناظرین، 28 اکتوبر 1922 کو بلیک شرٹ تنظیم کے ہزاروں کارکنوں نے اٹلی کے دارالخلافہ روم کو گھیرا ڈال لیا اور اپنے سربراہ مسولینی کے آرڈر کا انتظار کرنے لگے۔ اس دوران مسولینی کو بادشاہ نے ٹیلی گرام بھیجا کہ اگر وہ روم پر چڑھائی نہ کرے تو اس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ مسولینی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس نے بادشاہ سے وزیر اعظم کا عہدہ لے لیا اور اس نے اپنی پہلی کابینہ بنائی اور اپنے انداز میں پارٹی کے لوگوں کو نظر انداز کر کے اور لوگوں کو کابینہ میں لے لیا۔ 1924 میں دھاندلی کر کے الیکشن میں سیٹیں بھی زیادہ حاصل کر لیں۔ اس طرح وہ مستقل ڈکٹیٹر بن گیا۔ اس نے لوگوں میں اپنے آپ کو مذہب پرست ثابت کیا، ٹریڈ یونینز پر پابندیاں لگا دیں، بہت سے سوشلسٹوں کو گرفتار کر لیا۔ روس میں چونکہ کمیونزم آ چکا تھا اور جو کہ سوشلزم کی ہی ایک شکل ہے، امریکہ، برطانیہ اور مغربی طاقتوں نے روس کی مخالفت کی وجہ سے مسولینی کی مدد کا اعلان کیا۔ اس نے عوام کی خدمت میں کام شروع کیا اور اس کی دنیا میں عقیدت بھی بڑھنے لگی۔ برطانوی سیاستدان ولسن چرچل نے اسے بڑا زندہ قانون دان قرار دیا۔ امریکی صدر روز ویلٹ نے کہا کہ وہ امن کا نمائندہ اور امریکہ کا اتحادی ہے۔ علامہ اقبال بھی 1931 میں مسولینی سے ملے تو وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے مسولینی کے حق میں نظم لکھ دی۔ ہٹلر بھی مسولینی کا عقیدت مند تھا، مگر مسولینی اندر سے ہٹلر کو پہل پسند نہیں کرتا تھا۔ 1935 میں اس نے ہٹلر کی مدد سے ایتھوپیا پر قبضہ کر لیا اور البانیہ پر بھی قابض ہو گیا۔ ادھر اس کے دوست ہٹلر نے 1939 میں دنیا کے ساتھ جب دوسری جنگ عظیم چھیڑ دی اور فتوحات کرنے لگا، مسولینی کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ ہٹلر شاید ساری دنیا کو اکیلا ہی نگل جائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر ڈکٹیٹر کے دل میں اپنی سلطنت بڑھانے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا مسولینی نے بھی یونان پر حملہ کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اٹلی کے لوگ، جن کو اطالوی کہا جاتا ہے، منتظم اور تخلیق کار اچھے تھے مگر ہرگز اچھے فوجی نہ تھے، میدان جنگ میں بہت بہادری سے لڑنے کے عادی نہ تھے، لہٰذا وہ ایک چھوٹے سے ملک یونان سے بھی شکست کھا گئے۔ یونانی اطالوی فوج کا پیچھا کرتے ہوئے البانیہ میں بھی گھس گئے۔ مسولینی نے اپنے دوست ہٹلر سے گزارش کی کہ وہ اس کی مدد کرے، لہٰذا ہٹلر نے اپنے حامی مسولینی کی فوج کے ساتھ مل کر 1941 میں یونان پر دوبارہ حملہ کیا اور 3 ہفتے میں ہی یونان فتح ہو گیا۔ یونان کی شکست کے بعد اٹلی کے لوگوں میں بے چینی پھیل گئی اور مسولینی پر ان کا اعتماد اٹھنے لگا۔ اٹلی جس محاذ پر بھی جاتا اسے شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ برطانیہ اور امریکہ میں بھی جنگ عظیم دوم کی وجہ سے اٹلی کے مخالف ہو گئے تھے۔ انہوں نے 1943 میں اٹلی کے جزیرے سسلی پر قبضہ کر لیا۔ پے در پہ اٹلی کی شکست کی بنا پر اٹلی کی فاشسٹ گرینڈ کونسل نے سوچا کہ اگر انگلینڈ اور برطانیہ کی مخالفت سے بچنا ہے تو مسولینی کو عہدے سے ہٹانا ہوگا، لہٰذا گرینڈ کونسل اٹلی نے مسولینی کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ لیکن مسولینی نے فیصلے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ دوسرے دن پھر اپنے دفتر پہنچ گیا، جس پر بادشاہ نے مسولینی کو پکڑوا کر دور جزیرے میں قید کروا دیا۔ ہٹلر کے کمانڈو مسولینی کو چھڑوا کر میونخ لے آئے اور جرمن نے شمالی اٹلی پر قبضہ کر کے مسولینی کو پھر اس کا حکمران بنا دیا۔ اس پر برطانوی وزیر اعظم ولسن چرچل نے مسولینی کا مذاق اڑایا کہ وہ تو ہٹلر کا مظاہرہ بن چکا ہے۔ ہٹلر کو مسلسل فتوحات کے بعد جب 1945 میں روس میں شکست ہوئی اور جرمن فوج پیچھے ہٹنے لگی اور تمام محاذوں پر جرمن شکست کھانے لگے، ایسے میں مسولینی، جس کا انحصار جرمنز پر تھا، اس کی تنظیم بلیک شرٹ اور دیگر فوجی بد دل ہو گئے۔ مسولینی کو بھی اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ اٹلی میں بھی لوگوں کی مخالفت بڑھنے لگی۔ سوشلسٹوں نے بھی سر اٹھا لیا۔ انہوں نے مسولینی کے مجسموں کو گرانا شروع کیا، لہٰذا مسولینی نے ملک سے باہر بھاگنے کی ٹھانی۔ وہ اور اس کی محبوبہ پیٹاشی جرمن سے سوئٹزرلینڈ پلا لینے کے لیے جانے والے قافلے میں شامل ہو گئے۔ سوئٹزرلینڈ سے 25 کلومیٹر دور پہلے سوشلسٹوں نے اس قافلے کو روکا، بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور کچھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسولینی اور اس کی محبوبہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سوشلسٹ مسولینی کو پکڑ کر انتہائی خوش ہوئے
انہوں نے رات اس کو ایک فارم ہاؤس میں رکھا۔ دوسرے دن مسولینی اور اس کی 33 سالہ محبوبہ پیٹاشی کو ایک گاؤں کی طرف لے گئے اور وہاں ایک دیوار کے ساتھ کھڑا ہونے کو کہا۔ مسولینی نے بندوق تانے شخص کو کہا کہ گولی دل پر آنی چاہیے، نشانہ کہیں غلط نہ ہو جائے، لہذا مسولینی اور اس کی محبوبہ کو گولی مار دی گئی۔ سوشلسٹ قافلے والوں اور مسولینی کی لاش کو ٹرک پر لاد کر میلان شہر لے آئے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں مسولینی نے اپنی فاشزم پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ شہر کے چوک میں اس کے ساتھیوں اور مسولینی کو الٹا لٹکا دیا گیا۔ لاکھوں لوگ مسولینی کی لاش کو پتھر مارنے اور دیکھنے کے لیے آئے۔ سٹارس مسولینی کے دوست کو بھی گولی مار دی گئی جو کہ مسولینی کو دیوتا کہتا تھا۔ اس نے مردہ مسولینی کو سلیوٹ کیا اور سینے پر گولی کھائی۔ آخرکار میلان کے قبرستان میں مسولینی کو دفنا دیا گیا، لیکن لوگوں کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ مسولینی کی قبر پر جا کر اسے ٹھوکریں مارتے اور اس کی قبر کی بے حرمتی کرتے۔ 1946 میں مسولینی کے کچھ پیروکاروں نے اس کی لاش قبر سے نکال لی اور قبر پر ایک لکھا ہوا کاغذ چھوڑ گئے جس پر لکھا تھا: مسولینی، تم ہمارے لیڈر ہو، اب تم ہمارے ساتھ ہو، ہم تمہیں خوشبودار پھولوں سے ڈھک دیں گے، لیکن تمہاری خوبیاں خوشبو پر غالب آ جائیں گی۔ انہوں نے مسولینی کی لاش کو ایک گمنام جگہ پر ایک عبادت گاہ میں دفن کر دیا۔ بڑی کوشش کے بعد اٹلی کی حکومت نے مسولینی کی لاش کا پتہ چلا لیا۔ 1956 میں جب ایڈوین زولی وزیر اعظم بنا تو اس نے فاشسٹوں کو ساتھ ملانے کے لیے مسولینی کی باقیات کو ایک مقبرے میں سے نکال کر مسولینی کے خاندان کے حوالے کر دیا، جنہوں نے مسولینی کو اپنے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا، جس پر مسولینی کی تصویر کے ساتھ ایک کتبہ آویزاں ہے، لیکن اس کا نظریہ فاشزم دنیا میں دم توڑ چکا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ ابھی بھی اس کی قبر پر ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں اور دوبارہ فاشزم لوٹ آنے کی توقع رکھتے ہیں۔ لہذا یہ نظام حکومت پرتشدد ہونے کی وجہ سے تمام لوگوں میں ناپسندیدہ ہے۔ میلان شہر میں خستہ حال اور پتھروں سے زخم خوردہ مسولینی کا مجسمہ آج بھی اس کے دور حکومت کی یاد دلاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔